میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں قرآن پاک سے متعلق درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور فی الحال ہم نے قرآن کے اس پہلو کو لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو کن مقاصد کے لیے نازل فرمایا۔ مقاصد دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ مقاصد جن کا تعین آپ اور میں کریں، ہم خود غور و تفکر کریں بھئی اس لیے بھی قرآن نازل ہوا، اس لیے بھی ہوا، اس لیے بھی ہوا، اس لیے بھی ہوا ہوگا۔ اس میں شک بھی ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے، یقینی فیصلہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی اس کے لیے قرآن کو نازل کیا، اس لیے کہ یہ آپ کی اور میری اپنی رائے ہے۔ اور ایک ہے کہ خود قرآن اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس کتاب کو اس مقصد کے لیے نازل کیا، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کے نزول کے کسی مقصد کی نشاندہی فرما دے تو اس میں شک و شبہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم نے ان آیات کا انتخاب کیا جس میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کے کسی نہ کسی مقصد کی نشاندہی کی ہے، تاکہ اس میں کسی کو شبہ نہ رہے کہ جی قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، یہ تو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس مقصد کو بیان کر دیا۔ اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالی کا بندہ، اس کا مطیع و فرما بردار بندہ، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، ان کا اطاعت گزار بندہ اس بات پر غور و تفکر کرے، اور وقار مومن کے تقاضے کے مطابق اس بات پر غور و تفکر کرے کہ کیا میں قرآن کے نزول کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن سے کما حقہ فائدہ حاصل کر رہا ہوں یا نہیں۔ تو جب ہم اپنے معاشرے پہ ایک سرسری نگاہ دوڑاتے ہیں تو جس درد کو ہم تقریباً ہر پروگرام میں ہی ذکر کرتے ہیں کہ آج کا مسلمان قرآن سے بے حد بے رغبت ہو گیا ہے، وہ قرآن کے وہ بنیادی مقاصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ان کو بھول بیٹھا ہے، اور جو مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائے ان کو مقاصد نزول قرآن قرار دے کر ان کے لیے کوشاں ہے اور کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کو صرف حفظ کے لیے تو نازل نہیں کیا گیا تھا، یہ حفظ تو ایک اضافی چیز ہے، ایک مستحب ہے کہ کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور اس سے حفاظت قرآن کے اقدامات ہوتے ہیں، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کو پورا یاد کر لیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی دعوت دی گئی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ تو یہ صرف ایک ترغیب ہے، مقصد نزول قرآن نہیں بیان ہو رہا، تو یہ ضرور ہے کہ ایک ترغیب دی گئی ہے۔ تو اب اس کو ہم نے بعضوں نے تو مقصد نزول قرآن سمجھا جی شاید اس لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ ہم حفظ کر لیں، تو وہ حفظ کی طرف لگ گئے۔ بعض نے سمجھا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ بچے کو کم از کم ایک بار ختم کروا دیا جائے، جس کو ہم ناظرہ کہتے ہیں، تو وہ ناظرہ پڑھوا دیتے ہیں، بس پھر قرآن کے نزول کا مقصد پورا ہو گیا، اب اس کے بعد بچہ بھول بھال گیا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کالج میں آ گئے، یونیورسٹیز میں آ گئے، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کو قرآن یاد ہے، تو وہ کہیں گے کہ جی کبھی بچپن میں پڑھا تھا، حافظ صاحب کے ڈنڈے کی مار کے خوف کی وجہ سے پڑھ لیا تھا، یا وہ محلے میں خالہ یا آپا تھیں انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا، وہ بھی مجہول قرآن، الحمدللہ رب العالمین، کوئی تلفظ نہیں، کچھ نہیں، تجویز نہیں، مخارج کے کوئی ٹھکانہ نہیں، الٹا سیدھا کسی سے قرآن پڑھا، اور وہ بھی کارنامہ یہ ہے کہ مستقبل کے اس معمار نے اس کو بھی بھلا دیا، تو اب وہ کیا پڑھیں گے، کیا غور و تفکر کریں گے؟ تو یوں مطلب قرآن سے بے رغبتی بہت زیادہ ہوئی اور انسان قرآن سے دور ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے یہ بس مقصد بنا لیجیے ناظرہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کی تقریب ہوئی، پھر ختم قرآن کی تقریب ہوئی، بچے کی مٹھائی تقسیم ہوئی، ختم ہو گئی۔ اور بعضوں نے نزول قرآن کا مقصد وہی جیسے برکت کا حصول ہے، اس سے ثواب حاصل کرنا مقصود ہے، بس پڑھا اور ثواب مل گیا، تو ٹھیک ہے، ثواب کا حصول بالکل اس کا مقصود قرآن کا یہ بھی ایک مقصد ہے نزول کا کہ اس سے ہم ثواب حاصل کریں، برکت حاصل کریں، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ کوئی بنیادی مقاصد نہیں ہے۔
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں باقاعدہ مقاصد قرار نہیں دیا ہے، اگرچہ ضمناً ان کے بھی پہلو نکل جاتے ہیں، لیکن جو صریح طور پہ اللہ نے نازل فرما دیا کہ ہم نے اس مقصد کے لیے قرآن کو نازل فرمایا، اس کو جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری تھا، اور پھر اپنا محاسبہ کرنا کہ کیا میں قرآن کے نزول کے مقاصد جان کر ان کو حاصل کرنے والے یا ان مقاصد کو پورا کرنے والے عمل بھی اختیار کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، ایک مقصد یہ ہے، نصیحت کے لیے نازل کیا گیا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے ڈر سنانے کے لیے نازل فرمایا ہے، اسے مسلمانوں کے لیے بشارت اور خوشخبری کے طور پہ نازل فرمایا، اس مقصد کے لیے تاکہ مسلمانوں کو خوشخبری سنائی جائے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو کیا ان چیزوں پہ ہم غور و تفکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان دروس قرآن میں ان چیزوں کی خاص طور پہ نشاندہی کریں، ایک شعور بیدار کریں، ایک قوم میں ان کے باطنی انقلاب برپا کرنے کی بنیاد ڈالیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری میجر مسٹیک یہ ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے کیا ہو سکتا ہے، میرے سنبھلنے سے کیا ہو سکتا ہے، یہی ہر شخص سوچتا رہے تو پھر کبھی بھی معاشرے میں اچھائی کی بنیاد نہیں پڑ سکتی، ایک مثبت کام کی بنیاد نہیں پڑ سکتی، ایک کمال تک پہنچا دینے والے افعال و اعمال کی بنیاد نہیں پڑ سکتی ہے۔ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، یہ نہ سوچے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، وہ یہ بس اتنا سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے، اس کے بعد وہ کام کیا رزلٹ لاتا ہے، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ ہم نے بھی اسی قصد و ارادے کے ساتھ کہ ہمیں تو لوگوں تک یہ شعور کی بیداری کا عمل کرنا ہے، کہ ٹی وی کا بھی یہ مقصد ہے، ہم نے بھی اپنے پروگرام کا یہ مقصد بنایا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں شعور بیدار کریں، قرآن کی محبت کے قریب لائیں، قرآن کے قریب لائیں، قرآن کے نزول کے مقاصد کو سمجھائیں، ان مقاصد کو پورا کرنے کی ترغیب دیں۔ اور ہمیں اللہ کی ذات پاک سے یقین ہے کہ اگر ہمارا یہ پروگرام دیکھنے والے یقیناً کروڑوں میں لوگ ہیں، ہم کروڑ نہیں لیتے، ہم صرف 1 لاکھ لے لیتے ہیں، اگر 1 لاکھ لوگ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان میں سے 50,000 کے دل میں بھی ہماری یہ نصیحت اثر کر رہی ہے، اور اس میں سے بھی 10,000 لوگوں نے اس پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو نافذ کر دیا، ان تعلیمات کو اپنے گھر والوں تک پہنچایا، اور قرآن سے محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، قرآن کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا کم از کم ذہن بنا لیا، تو 10,000 افراد میں انقلاب پیدا ہوا ایک پروگرام سے۔ اگر تسلسل کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے اور ہم دوسروں تک بھی ان چیزوں کو پہنچاتے رہیں تو کیا ایک بہت بڑا معاشرہ تغیر پذیر نہیں ہو جائے گا؟ کیا لوگوں کی طبیعتوں میں انقلاب پیدا نہیں ہوگا؟ کیا ان کے اذہان میں انقلاب پیدا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ میڈیا اس وقت ایک بہت ہی پاورفل سورس ہے انقلاب پیدا کرنے کے سلسلے میں، چاہیں تو منفی انقلاب پیدا کر دیں، چاہیں تو مثبت انقلاب پیدا کر دیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے ڈائریکٹر کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، پورے QTV کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مثبت انقلاب کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور ہم اس کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے۔ کامیاب ہوتے نہیں ہوتے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمارا مطمع نظر، ہمارا مقصود اپنے اللہ کی رضا ہے۔ کامیاب ہو گئے تو اس رضا الہی کے ساتھ ساتھ بہت سارے انعام ملیں گے، اگر ناکام رہے اور ہم انقلاب پیدا کرنے میں شکست کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تو کوئی بات نہیں، انعام سے محرومی ضرور ہوگی، بعض انعامات سے کہ جو آپ کے عمل کے جواب میں ہمیں ثواب جاریہ کے طور پر ملنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعام میں جو وہ ہمیں براہ راست عطا فرمائے گا، اور اس کی رضا میں کیا فرق پڑے گا، وہ تو ہمیں حاصل ہونی ہے۔ بس اسی سوچ کے ساتھ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کا انتظار نہیں ہے، اور ہم کسی کی حوصلہ شکنی سے کام چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے۔ انقلاب کی بنیاد اسی طرح پڑتی ہے، جب ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس میں تسلسل اور استقامت ہوتی ہے، اور ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک اچھا مقصد ہوتا ہے، تو کامیابی ضرور ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ درس قرآن کا اہتمام کیا ہے۔ اس میں الحمدللہ ابھی جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا نزول قرآن کے مقاصد تھا، اور اس میں ہم یہ بتا رہے تھے کہ ڈر سنانا بھی قرآن کے نزول کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور اس کی نشاندہی میں نہیں کر رہا ہوں، اس کا انتخاب، اس مقصد کا انتخاب میری ذاتی رائے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان سے ہے،
اور پچھلے پروگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ہم نے کچھ آیات کریمہ ذکر کر دی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اس نزول کے اس مقصد کو صراحتاً ذکر کیا تھا۔ مزید لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف عربی میں قرآن کی وحی فرمائی، آپ کو وحی فرمایا یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے۔ کیوں نازل فرمایا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈر سنائیں ام القریٰ کو، تمام بستیوں کی اصل کو۔ بستیوں کی اصل یعنی مکہ، کیونکہ سب سے پہلے یہ تھا، اس میں کعبۃ اللہ بنا، پھر لوگ اس کے گرد جمع ہوتے گئے اور آبادیاں ہوتی چلی گئیں، تو اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ اہل مکہ کو ڈرائیں، ومن حولها، اور جو اس کی بستی کے ارد گرد ہیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور تاکہ آپ ڈر سنائیں جمع کے دن کا۔ جمع کے دن یعنی جس دن لوگ جمع ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کا، لا ریب فی، وہ دن کے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، فریق فی الجنتی، اس دن ایک فریق جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک فریق جہنم میں ہوگا۔ تو آپ غور فرمائیں، سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، اور ان کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمایا، صرف جزدان میں لپیٹنے کے لیے نازل نہیں فرمایا، صرف تلاوت کر کے حصول برکت، حصول ثواب کے قصد و ارادے کے لیے نہیں نازل فرمایا، بلکہ اس لیے حبیب کریم تاکہ آپ اہل مکہ کو ڈرائیں، اس کے اطراف کی بستیوں والوں کو ڈرائیں، انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیں، اور جس دن میں کوئی شک نہیں، اور ان کو آپ یہ بتائیں کہ اس دن ایک گروہ ایسا ہوگا جنت میں جائے گا، اور دوسرا گروہ ایسا ہوگا جو جہنم میں جانے پر مجبور کیا جائے گا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ لہٰذا اب آپ کو مجھے بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں گویا کہ اس آیت میں بتا دیا کہ قرآن ڈر سنانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ہمیں بھی اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر شخص قرآن پڑھتا، براہ راست خود بھی خوف پیدا محسوس کرتا، پھر جو اس کے ماتحت تھے ان کے اندر اس خوف کو منتقل کرنے کی، اس خوف کی مثل خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوتا۔ اور اس پہ دوسرا عالم یہ ہے کہ جن کے دل میں خوف ہے وہ خوف ڈیلیور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، ان کیفیات کو دوسروں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بھی غیر مناسب ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن پڑھیں، اس کی وعیدات کو سمجھیں، اپنے دل میں خوف پیدا کریں، اور دوسروں تک پھر ان کیفیات کی مثل کیفیات منتقل کرنے کی یا ان کیفیات کی مثل کیفیات پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ خوف بہت ہی عظیم چیز ہے، یہ عظیم صفت ہمارے اندر پیدا ہو تو لوگ گناہوں سے بچیں اور نیکیوں پہ ان کو استقامت حاصل ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا مضمون بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کیا اس قرآن کو جو عربی زبان میں ہے، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے بار بار اس میں بیان کی ہیں وعیدات، وعیدوں کو بار بار بیان کیا ہے تکرار کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، تاکہ وہ ڈر محسوس کرنے لگ جائیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور اس میں وعیدات کو تکرار کے ساتھ بیان کیا، کبھی ایک آیت میں، ایک صورت میں، پھر دوسری صورت میں، ایک سپارے میں، دوسرے سپارے میں، تاکہ ایک دفعہ انسان پڑھے، خوف محسوس ہوا، کبھی زائل بھی ہو جاتا ہے، بیچ میں خوشیاں بہت آ جاتی ہیں، مصروفیت ہو جاتی ہے، پھر پڑھے گا وہ خوف قائم رہے گا، اس سے آگے پڑھے گا پھر خوف قائم رہے گا، یا اگر پہلی مرتبہ بے خوفی سے پڑھ کر آگے نکل گیا ہے، اثر نہیں ہوا، دوسری مرتبہ ہوگا، ادھر نہیں ہوا تیسری مرتبہ ہوگا، چوتھی مرتبہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف ڈر سنانا ہی کافی نہیں، بلکہ اس میں تکرار اور تسلسل بھی درکار ہے۔ یہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم
جہاں پر یعنی اپنے بیانات میں اعتدال ہو، اپنے بیان کے ٹاپکس منتخب کرنے میں بڑا اعتدال قائم کرنا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی مسجد میں بیان کر رہا ہے، جیسے خطبہ حضرات ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مہینے کے ٹاپکس یا سال کے جتنے بھی ہیں، مطلب 12 مہینے، تو کم از کم ہر مہینے میں 4 جمعے تو مل جاتے ہیں، تو 48 کم از کم انہوں نے بیانات کرنے ہیں۔ تو ان میں پھر اعتدال قائم کریں، ان میں عقیدہ بھی ہو، ان میں عبادات کا بیان بھی ہو، مسائل بھی ہوں، وعیدات بھی ہوں اور خوشخبریاں بھی ہوں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ حد اعتدال کراس کر جاتے ہیں اور ان کا بیان معتدل نہیں رہتا ہے، ان کے ٹاپکس معتدل نہیں رہتے ہیں۔ کوئی عقیدے کا بیان کر رہا ہے تو بس عقیدے پہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے، باقی سب چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ کوئی رحمت کے واقعات سنا رہا ہے تو صرف رحمت کے واقعات ہی سنا رہا ہے، وعیدات کو ترک کر دیا۔ بعضوں کی عادت دیکھیے، وہ صرف خوف ہی پیدا کرتے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اتنا ڈراتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں کہ بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس سا ہونے لگ جاتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، چاہے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، چاہے میں گناہ سے بچ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ سے تھوڑی بہت خطائیں ہو رہی ہیں، تھوڑی بہت معاملات ایسے ہو گئے ہیں، بس میں بچوں گا ہی نہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اتنا خوف نہ ڈال دیا جائے کہ انسان اس خوف کی وجہ سے مر ہی جائے۔ خوف ایک عمل کی ترغیب کے لیے تھا کہ انسان اچھی چیز اختیار کرے، برائی سے رک جائے۔ خوف مار ڈالنے کے لیے نہیں تھا، قتل کر دینے کے لیے نہیں تھا۔ تو اس لیے بہت زیادہ خوف، اسی طرح بہت زیادہ رحمت کا یقین، دونوں ہی خطرناک ہیں۔ بیانات میں ان میں بھی اعتدال قائم رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح احکام بھی کبھی بیان ہونے چاہیے، ان کے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو ابھی چونکہ ہمارا ٹاپک خوف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے ڈر سنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو تکرار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک تو خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ایسا مواد لوگوں تک پہنچانا جس کے ذریعے لوگوں کے قلوب میں ڈر پیدا ہو، یہ رحمت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایسا کیا۔ اور پھر اس میں تکرار کرنا، کہ بار بار کرنا، تھوڑے وقفے کے بعد، یعنی 1-2 دن جیسے کوئی اور موضوع پھر اس موضوع پر آ گئے، بار بار تکرار کرنا، یہ بھی کوئی برا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوف پیدا کرنے کے لیے آیات کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے خصوصاً تبلیغ کرنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو بھی تبلیغ میں ضرور شامل فرمائیں کہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میں پھر اسی طرف آتا ہوں کہ ہمارے جو مساجد کے اندر ائمہ حضرات ہیں، وہ یقیناً عقیدہ اہمیت کا حامل ہے، اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، لیکن صرف عقیدہ ہی سب کچھ ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے، یہ اگر سوچا جائے تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ ہم نے اس پہ بھی بہت کلام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور آپس میں نیکی اور حق کی صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف عقیدہ ہی نہیں، عمل کی ترغیب بھی ہونی چاہیے، اور عمل کی ترغیب میں ڈر بھی سنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نزول قرآن کے اس مقصد کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں